السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہنا رسائی ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین، تیزی سے کھسکتی ہوئی کمائی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، آئیے جانتے ہیں لوگوں کی رائے، وہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم F10 مرکز مارکیٹ کے مقام پر موجود ہیں، آئیے ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں کس قسم کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ مہنگائی سے برائیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ میرا خیال ہے مہنگائی سے تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ریچ سے باہر جا رہی ہیں، تو وہ اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ چیزیں آپ کی ایکسیس سے باہر ہیں، تو پروبیبلی لوگ جو ہیں وہ پھر ہیلدی ایکٹیویٹیز کے علاوہ ان ہیلدی ایکٹیویٹیز میں زیادہ انگیج ہو رہے ہیں۔ کس قسم کی ان ہیلدی ایکٹیویٹیز؟ اب یہ اوبویسلی اس کے آن ایئر تو نہیں کہا جا سکتا کہ کس طرح کی ہے، لیکن بہرحال کافی ساری برائیاں ہیں کہ جو ایکسیس ہیلدی ایکٹیویٹیز ایکسیس سے دور ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں ہمارے وہ اس میں جا رہے ہیں، ینگسٹرز جو ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان نسل ہے، اس میں کس قسم کی معاشرتی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ معاشرتی برائیاں ایکسپینس کی وجہ سے آج کل بچوں کو زیادہ چیزیں چاہیے، تو جب وہ چیزیں اور لیتے ہیں پھر ان کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی چیزیں لے لی ہیں اور یہ اتنے پیسوں کی تھی اور ان پیسوں کے ہم اتنا یہ لے سکتے تھے، ان کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ کس قسم کا کوئی ایکٹ لیتے ہیں جو کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، جو کہ معاشرے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے؟ معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ اتنے پیسوں کی چیزیں آ رہی ہیں، ایسے آپ جو نئے گیمز ہیں ان کی آپ کو ایک گیم 5,000 روپے کی ملتی ہے، اس 5,000 سے آپ کیا کیا کر سکتے ہو، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اور پھر آپ اپنے معاشرے میں لوگوں کو دے بھی سکتے ہو، ہیلپ کر سکتے ہو۔ 5,000 کی ایک گیم لینے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کچھ اور لوگوں کی رائے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مہنگائی اس ٹائم پہ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کس قسم کی معاشرتی برائیاں ان میں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرے، اور جب وہ اپنے مینز نہیں لے سکتا، نہیں حاصل کر سکتا، اس کے پاس مینز نہیں ہوتے تو وہ پھر انفیئر مینز استعمال کرتا ہے۔ تو جب انفیئر مینز میں بہت قسم کی سوشل برائیاں آ سکتی ہیں، اس میں ہماری بچیاں بھی انوالو ہوتی ہیں، ہمارے بچے بھی انوالو ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو تو ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ اس کا ہاریزن ہے، بہت بڑا سکوپ ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کسی ٹی وی سے ہیں تو میں اس کو اس طریقے سے اوپنلی بیان کر سکوں۔ ان بٹوین دی لائن میرے خیال ہے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی برائیاں وہاں جنم لیتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان برائیوں کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے؟ میرے خیال میں حکومت سے پہلے ہمیں خود اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں اپنی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو اتنا جو لامحدود نہیں کر دینا چاہیے کہ ہم غلط قسم کی جو مینز استعمال کر سکیں ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی تعلق بنتا ہے کہ وہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو ہماری پروڈکشن ہے اس کو بڑھائے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری جو پروڈکشن ہے، اگر آپ اس کو لے لیں ایگریکلچر سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو 2.5% کے حساب سے ہماری انکریز ہے، جبکہ آبادی ہماری جو ہے وہ 3.1% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ دیٹ از وائی کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ چیزیں کم پیدا ہو رہی ہیں، لینے والے لوگ زیادہ ہیں، تو ان کو پھر حاصل کرنے کے لیے مہنگائی بھی ہوتی ہے، اور مہنگائی کو پھر جو ہے وہ روک تھام کا جو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو پروڈکشن آپ اس کو بڑھائیں، اپنی ایگریکلچر پروڈکشن بڑھائیں، اپنی دوسری چیزوں کو بڑھائیں، اور پھر یہ ہے کہ جو امپورٹ ہے اس کو کم کریں۔ ہم نے بہت زیادہ جو امپورٹ اپنی جو ہے وہ بڑھا لی ہے، اور ہماری امپورٹ بھی جو ہے وہ پرتعیش جو کہہ لیں کہ جو اشیاء ہوتی ہیں ان پہ ہوتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا چاہیے لیکن ہر دوسرا آدمی گاڑی لے کے استعمال جا رہا ہوتا ہے، ہمارا امپورٹ بل بہت بڑھ گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور وہ اسی وقت کنٹرول کرنا ہو سکتا ہے جب ہم تمام اپنی جو ضروریات زندگی ان کو محدود کر لیں۔ میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے ہماری جو ینگسٹرز ہیں، ہماری جو نوجوان نسل ہے، اس میں کس قسم کی معاشرتی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں؟
हाँ, वो तो सामने है माशरती बुराइयाँ। नौजवान जो है हमारे, ये पढ़े लिखे लोग भी जो है, पढ़े लिखे नौजवान तबका भी जो है उस जानिब मुतवज्जा हो रहे हैं। और रोज़गार का फुकदान है, रोज़गार नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है दूसरी जानिब चले जाएंगे। इसके अलावा जो नाख्वानदा तबका है वो भी ज़ाहिर बात है वो ऐसी सोच लेके कि जब वो घर से निकलता है उसे कुछ रोज़गार नहीं मिलता तो फिर वो दूसरी जानिब मुतवज्जा हो जाता है और गलत धंधों में, गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाता है। माशरे में जो है इस तरह बुराइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं, या हुकूमत से आपकी क्या अपील है, या आपकी अपनी क्या राय है इस बारे में? हाँ, हुकूमत ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है, और इसके अलावा जो है हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में कोई एक पॉलिसी मरतब करे, उसके लिए ऐसे वसाइल पैदा करे कि ये बुराइयों पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी नाजरीन, आइए चलते हैं कुछ और लोगों से इस बारे में बात करते हैं। बताइएगा कि जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल पे किस किस्म के मुआशरती बुराइयां उनमें पैदा हो रही हैं? बहुत ज़्यादा बुराइयां पैदा हो रही हैं, क्योंकि इससे बेरोज़गारी फिर पैदा होती है और उससे फिर ये डकैतियाँ, चोरियाँ, ये सारा कुछ उसकी जो और वजूहात तो हैं ही, उसमें से एक बड़ी वजह जो है ये महंगाई है। और इसकी वजह से बहुत सारी माशरती जराइम और भी पैदा हो रहे हैं। किस किस्म के जराइम? जराइम जो मेनली तो यही है कि इससे बेचैनी नौजवानों में पैदा होती है और उस बेचैनी से वो ज़्यादा जराइम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि सारी बात है उनका कोई रोज़गार बाकायदा तौर पे नहीं है और उसकी वजह से वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चोरी, डकैती और माशरती बेचैनी, नफसियाती मसाइल, इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत से आप अपील करेंगे या आप ये समझते हैं कि आप खुद बज़ाते खुद इंसान इस चीज़ का हल निकाल सकता है? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत का तो मेन काम है ही, लेकिन हम सबको अपनी तौर पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत इसको डील नहीं कर सकती, क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा होना शुरू हो गया है टाइम बाय टाइम, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उससे बेरोज़गारी बढ़ रही है, उससे जराइम बढ़ रहे हैं और ये किसी हुकूमत के अकेले का काम नहीं है। इसमें हर फर्द को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए, उससे रोज़गार के ज़्यादा मौके पैदा होंगे और हर बंदा अपने सतह पे कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार अगले के लिए पैदा हो सके। अगर मुश्किल काम तो है ये, लेकिन इसमें अगर कोशिश की जाए तो हर बंदा अपना किरदार अदा कर सकता है और बाखूबी अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी नाजरीन, आइए चलते हैं कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी राय कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से या महंगाई की वजह से हमारी नौजवान नस्ल में किस किस्म की मुआशरती बुराइयां पैदा हो रही हैं। क्या वो किसी किस्म के स्ट्रीट क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं सिर्फ इस एक बुराई की वजह से? आइए जानते हैं कुछ और लोगों की राय। मुझे ये बताइएगा कि जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है, इसकी वजह से हमारे यंगस्टर्स किस किस्म की मुआशरती बुराइयों का शिकार हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे कुछ कुलीग्स भी हैं जैसे इस तरह की मुआशरती बुराइयों में मतलब शमूल हो गए हैं, उनके शमूलियत इख्तियार कर ली। वजह यही रही है कि अब महंगाई की वजह से वो कुछ परचेज़ नहीं कर पा रहे, उन्हें मतलब लेने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत महंगाई हो रही है। उस वजह से मैंने खुद देखा है, कुछ ऐसे मेरे कुलीग्स थे जो मेरे साथ पढ़ते रहे हैं, आज क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाए, उनके पास नहीं था, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पढ़ना। महंगाई, ये भी महंगाई का हिस्सा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पढ़ना। महंगाई, तालीम ही इतना महंगी हो गई पाकिस्तान में, तो स्ट्रीट क्राइम्स जैसे हो गए हैं जैसे, और इसके अलावा कुछ भत्ताखोरी वाला सिस्टम, जैसे बहुत सी गैंग्स बनी हुई हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार कर लेना, ये उनका मतलब पार्टिसिपेट कर लेना। ये बहुत सारे ऐसे कुलीग्स भी देखें, कुछ ऐसे भी। अभी यहाँ पे F10 में देख लें, यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ मैंने कुछ देखे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, हमारी इसी मार्केट में एक मतलब स्नैच किया गया पर्स, वो उसमें बहुत सारी उससे डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। वजह क्या थी, वो लड़का पकड़ा गया। वो लड़का यही था, वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, वो नहीं अचीव कर रहा था, उसके कुछ मजबूरियाँ थी, उसको मीट करने के लिए उसने ये कदम उठाया। वजह यही रही है। और इसके अलावा और बहुत सी मतलब प्रॉब्लम्स हैं जिसमें वो इख्तियार कर लेता है, बहुत से गंदे गंदे तरीके इख्तियार करता है कमाने के। चोरी हो गई, इसमें गैंग्स में शमूलियत हो गई। इसके अलावा किसी के कहने पे गलत काम कर देना कि मैं आपको इतना मतलब पे करूँगा इसके लिए, तो सिर्फ पैसों के लिए बहुत से गलत काम कर लेते हैं।
جو آج کل کی یوتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ مجبور ہوتے ہیں وہ اس بات کرنے کے لیے. ادروائز اگر انہیں یہ مہنگائی نہ ہو، لیٹس سپوز اگر ہر چیز ایزیلی انہیں افورڈ ہو، وہ افورڈ کر سکیں، ان کو پرچیز کر سکیں ایزیلی، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ مطلب اس چیز میں جائیں گے یا اسٹریٹ کرائم میں جائیں گے، کہیں جائیں گے. انہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی نا. وہ خود لڑکا وہ کہہ رہا تھا، جو پکڑا گیا تو خود کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، میری ماں بیمار ہے، میں نے میڈیسن لینی ہوتی ہے، تو مجھے یہ کرنا پڑا کیونکہ میں نے اپنی نیڈس سے ان کو میٹ کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت سے اس حوالے سے آپ کو یہ اپیل کرنا چاہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان بذات خود اس چیز کا کوئی حل کر سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ رول حکومت کا ہی ہوتا ہے کسی بھی ملک میں. اگر وہ مہنگائی کم کرتی ہیں، وہ یہ تو نہیں، میں یہ کہوں گا اگر غریب کو یہ تو نہیں چاہیے کہ وہ جا کے اسے روٹی چاہیے، اسے فلائی اوور نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات، جو کچھ ہیں میرے مائنڈ میں بھی ہیں، کچھ مے بی ان کے مائنڈ میں ہو، ان کو اپنے لیے اگر چاہیے، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کو فلائی اوور چاہیے، پھنسنا نہیں ہے انہوں نے. کہ وہ غریب کے پاس تو نہ گاڑی ہے نہ کچھ ہے، ان کو فلائی اوور چاہیے. ڈیفینیٹلی فلائی اوور بالکل نہیں چاہیے. اسے چاہیے کھانا، 2 ٹائم کا کھانا، 3 ٹائم کا کھانا، اسے اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے. اس کے پاس وہ نہیں ہے. اب مجھے یہ سمجھیے پاکستان میں نہ بجلی ہوتی ہے نہ وہ ہوتی ہے، وہ 3 وزیر ہوتے ہیں. پانی کا علیحدہ وزیر ہے، بجلی کا علیحدہ وزیر. جب ہے ہی نہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں، وزیر کیا کام کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اینی ویز یہ غریبوں کے لیے اگر اسٹیپ اٹھانا ہے، اگر ان کی دعائیں لینی ہیں یا پھر اپنے لیے کرنا ہے تو فلائی اوورس بنائیں، یہ گرین ٹرین، جو ٹرینیں بنانی ہے، جو کچھ بنانا ہے بنائیں. اگر غریبوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو پہلے ان کی کھانا کو پورا کریں، ان کو کچھ چھت دیں رہنے کے لیے. دیٹس اٹ. زویب یہ بتائیے گا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر کس قسم کی معاشرتی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ معاشرتی برائیاں ینگسٹر میں بڑھتی ہوئی آج کل کی. ایک تو فرسٹ جنریشن موبائل فون ہے، جو حال ینگ جنریشن کے پاس ہے اسے ہر اچھا کام بھی ہو رہا ہے. کچھ آفیسز یوز کر رہے ہیں، کچھ رانگ یوز کر رہے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ریزن بتائیے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ کس قسم کی کوئی اسٹریٹ کرائمز آ رہے ہیں سامنے، کس قسم کی معاشرتی برائیاں ہیں جو نوجوان نسل میں آ رہی ہیں؟ بڑھتی ہوئی برائیوں میں مطلب کہ نقصان وغیرہ آپ کہہ رہی ہیں، کوئی چیز پرچیز کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں کرنا چاہ رہا. آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا بعض دفعہ کوئی بھی چیز لینے کے لیے. ہر بندے کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے کر دی ہے. اس کے علاوہ اور تو کوئی حل نہیں. تو آپ یہ بتائیے آپ کے خیال میں کیا جو ہے اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا انسان بذات خود ہمیں اپنے اندر اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا آپ حکومت کو اس چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ حکومت کو ٹھہرائیں گے. خود تو جتنا مرضی ہم زور لگا لیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگ سب بے بس ہیں. صرف گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ساری ہماری عوام کہ ان کو کچھ کہے کہ کوئی مہنگائی کم کریں، پیٹرول، چینی، گیس، یہ وہ، تاکہ لوگوں کا بجٹ آسانی سے بنے، ہم لوگ آسانی سے پرچیزنگ وغیرہ کر سکیں مارکیٹ میں. اس کا سارا ذمہ دار تو فی الحال گورنمنٹ کو دینا چاہیے انسان کو. آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ینگسٹرز پہ کس قسم کے معاشرتی جو منفی اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں؟ اس سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پرس چھیننے اور موبائل چھیننے کے واقعات جو ہے وہ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو جب جیب خرچ نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے پھر انہوں نے اپنے ایکسپینس تو پورے کرنے کہیں نہ کہیں. اس کی سب سے بڑی جو آپ دیکھیں کہ مارکیٹوں میں ایسے یہ ہماری مارکیٹ ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ موبائل چھیننے اور پرس چھیننے کے واقعات جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہمیں بذات خود اس چیز کے لیے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے یا حکومت اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے؟ ذات خود تو ایک انڈیویجول تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے بیسک جو ہے وہ تو حکومت کی ہوتی ہے نا، حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اب مہنگائی بندہ بذات خود کیسے کنٹرول کرے گا؟ اس کو حکومت نے اس کے لیے کنٹرول کرنا ہے. یہ تو حکومت کا کام ہے. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اس میں تو بے روزگاری اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب لوگوں نے پھر ظاہری بات ہے بے روزگاری ہوگی تو پھر یہ کام تو ہوگا ہی ہوگا. اس کو کنٹرول کس نے کرنا؟ ظاہری بات ہے حکومت نے کرنا. اب جب یہاں پہ کوئی پولیس والا، کوئی چیک کرنے والا، کوئی سیکورٹی نہیں ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے اب ہمارے سامنے یہ بیٹھے بیٹھے وہ پرس چھین کے لے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ ہوگی. جب حکومت کا کام ہے نا، حکومت اب کچھ نہ کچھ سیکورٹی دے گی یا اس کو پرووائڈ کرے گی. روزگار پرووائڈ کرنا حکومت کا کام ہے نا. عام بندہ تو کیا روزگار کیسے پرووائڈ کر سکتا ہے؟ حکومت کا کام ہے. حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہو، سب سے بڑی وجہ حکومت ہے، حکومت نے کرنا. بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آئیے ناظرین اس حوالے سے کچھ اور لوگوں کی رائے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو ہماری نوجوان نسل میں معاشرتی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ تو ایک بڑی عام سی بات ہے. لازم جب مہنگائی ہو رہی ہے ہر بچہ چاہتا ہے کہ جیسے مطلب کمپٹیشن زیادہ بڑھ رہا ہے اور لوگ لینا چاہتے ہیں
جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی, وہ چیز آپ کی رینج میں نہیں آتی, تو آٹومیٹیکلی کچھ بچے پھر نیگیٹو اس میں چلے جاتے ہیں اور وہ پھر غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ برائیاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا حکومت کو آپ اس چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیں گی یا انسان کو اپنے آپ کو بذات خود ٹھیک کرنا چاہیے؟ دونوں پوائنٹس ہیں کہ حکومت تو اس میں قصوروار ہے ہی نا, اس لیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پرائسز کو اس طرح لے کر آئیں کہ ہر بندے کی رینج میں چیز ہو. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ نہیں استعمال کرتا, لیکن کچھ چیزیں تو ہم دے سکتے ہیں نا بچوں کو. اور دوسرا یہ کہ بچے یہ مطلب ہم یہ کہیں کہ برائیاں نہیں ہو رہی تو وہ بھی غلط بات ہے. بچوں کو خود ہمارے اندر اتنا ہرس اور حوث بڑھ رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہر چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم لے لیں نا, اس وجہ سے بھی پھر جو ہے غلط چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. جی ناظرین, ہم F10 مرکز اسلام آباد مارکیٹ میں موجود تھے. ناظرین, ہم نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے نوجوانوں پر جو معاشرتی منفی اثرات مرتب ہو رہے اس حوالے سے بات کی. لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی ایک وہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اور برائیوں کی طرف جا رہی ہے. جی, کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ ہینا راجپوت, رسائی ٹی وی, اسلام آباد.